جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ بے نمازی کا ذبیحہ کا کیا حکم ہے؟ اگر آپ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں تو اس کا ذبیحہ جائز ہے، اور اگر آپ اس کو کافر سمجھتے ہیں اس کا ذبیحہ جائز نہیں، فیصلہ کر لیجئے آپ۔ سمجھنے میں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، تو بہت کچھ میں فتویٰ بہت کچھ بدل جایا کرتا ہے، بہت کچھ میں اگر آپ اس کو یہ جانتے ہیں کہ وہ کافر ہے تو ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس تو کسی کا نام اگر سلمان ہے تو وہ مسلمان ہے، تو ٹھیک ہے، تو اتنا کافی ہے مسلمان ہونے کے لیے؟ ٹھیک ہے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ ہے، ہمیں کہہ رہا ہوں آپ کو نہیں، میرے نہیں، ایکس وائی زیڈ جو بھی، مثال کے طور پر آپ پبلک ہے، پبلک تو اب جتنے فلمی ایکٹرز ہیں سب کو مسلمان ہی سمجھتی ہے بھائی، تو وہی کہہ رہا ہوں، ان کو سمجھنے دی، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ آپ جو ہیں ایک طالب علم ہیں، ایک سمجھدار ہیں، ایک عالم ہے، ان کی بات میں کر رہا ہوں، عام کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ آپ کی بات ہے، اصول ہوگا سمجھنے سے تو ایسے بھائی بالکل، آپ اپنے دلیل کی بنیاد پر مسلمان سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے اس کو، یا کافر سمجھتے ہیں؟ اس کے بارے میں تو سمجھنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی اب تک، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اتنا بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ اہل علم کا اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ جمہور یہی گئے ہیں کہ نماز کا تارک کافر نہیں ہے، اور بہت سے علماء قدیم زمانے ہی سے اس طرف ہیں کہ نماز کا چھوڑنے والا کافر ہے۔ اب اس میں دو رائے ہو گئی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں اگر ایک نماز بھی چھوڑ دیا تو وہ کافر ہو گیا، الا ایک توبہ کر کے نماز پڑھنا شروع کرے۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنے والا اس وقت تک کافر ہوگا کہ وہ سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ جمعہ جماعات میں بھی حاضر ہوتا ہی نہیں ہے، پانچوں سے کوئی وقت نماز نہیں پڑھتا، تب وہ کافر ہوگا، وہ کافر ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء کا اختلاف، اسی لیے ہم نے کہا کہ اگر آپ اس کو کافر سمجھتے ہیں تو اسے نہ ذبح کروائیے، لیکن اگر کافر نہیں سمجھتے، مسلمان سمجھتے ہیں۔ نہیں، اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں، اب سارے لوگ مجھے سوال کرنا شروع، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، آپ جواب دے دیجیے اپنے اعتبار سے۔ اگر آپ اس کو اپنے علم اور اپنے تقوی کے لحاظ سے سمجھ رہے ہیں تو آپ پر اللہ کے نزدیک کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کا مطلب یہ ہوا کہ ہر جو ہمیں سننے والے ہیں وہ سارے ہم کو سوال کریں، پھر وہ خود سے فیصلہ نہیں کر سکتے؟ بھائی یہ دیکھیے کہ کہیں پر جو ہوں گے وہاں پر کسی عالم کا فتویٰ رائج ہوگا کہ نہیں رائج ہوگا؟ وہاں پر کوئی فقہ، بھائی کوئی فقہ فتویٰ اگر کوئی اٹھا لے اور کہا کوئی فقہ رائج ہوگی کہ نہیں رائج ہوگی، تو ٹھیک ہے۔ یہاں جو شیخ ابن باز فتویٰ قال قطعاً نہیں قبول کرتے، اس کو نہیں قبول کرتے، شیخ ابن عثیمین کا بھی نہیں کرتے۔ ہاں، ان کے جو ہے شیخ ابن عثیمین تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی نہیں تب جو ہے وہ کافر ہے، تو جو شیخ ابن باز کے نہیں مانتے اس کو۔ لیکن یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے اور آپ کی ہاں یہی ہے کہ وہ مسلمان ہے، اس کو یہ نہیں ہے کہ ہاں بھائی اس کو مر جائے تو اس کے جنازے کی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کا ذبیحہ نہیں کرتے، نہیں تو اس کی جنازے نماز بھی نہ پڑھی جائے، مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن بھی نہ کیا جائے، اس کا نکاح پڑھانے چلے جایا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا جنازہ پڑھانے چلے جایا کرتے ہیں، اور ذبح کرنے کا معاملہ ہے بھائی کافر ہے کہ نہیں، مسلمان ہے کافر ہے، یعنی ماحول پہ چھوڑ دینا چاہیے اس کو۔ ہاں، جس جگہ جو فتویٰ رائج ہو، جو فقہ رائج ہے، فقہ حنفی میں کافر نہیں ہے۔ جی دیکھیے، یہ ایک مسئلے کی بات ہے، البتہ ایک تقویٰ کا معاملہ یہ ہے کہ انسان پرہیز کرے اختلافات سے بچنے کے لیے۔ جی ایسے ہی کو بلائے دیکھے کہ جو نماز وغیرہ کا اہتمام کرتا ہے۔ جی سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089599707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔